नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सूरह नूर की आयत नंबर 27 से शुरू करते हैं आज। और आपसे गुजारिश है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें। और इस तरह से दीन जो है वो आगे फैलता है। बहुत सारे लोग देखा देखी सुनते हैं तो इसका अजर व सवाब जो है वो बढ़ता है सबके लिए। तो शुरू करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तदखुलू बयूतन गैरा बयूतिकुम हत्ता तस्तानिसु व तुसल्लिमु अला अहलिहा ज़ालिकुम खैरुल लकुम लअल्लकुम तज़क्करून। या अय्युहल्लज़ीना, ए ईमान वालो, ला तदखुलू, ना तुम दाखिल हो, बयूतन, घरों में, गैरा बयूतिकुम, अपने घरों के अलावा, हत्ता तस्तानिसु, यहाँ तक कि तुम इजाज़त ले लो, वो तुसल्लिमो, और तुम सलाम भेजो, अला अहलिहा, उसके रहने वालों पर, ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल करो। तो इस आयत में जहाँ वाक़या इफ़्क पेश आया था तो उसके बाद जो है वो ऐसे कवानीन बना दिए गए थे जो कि मुआशरे से बेहयाई को ख़त्म करें और एक पाकीज़ा मुआशरा जो है वो तश्कील पाए। तो उसमें पहला एक असूल ये भी दे दिया गया कि तुम दूसरों को एक घरों में बग़ैर इजाज़त के दाखिल ना हो। तो यहाँ से मुआशरे में बेहयाई फैलने के बुनियादी असबाब पर पहरा बिठाने के लिए कुछ अहकामात जो है वो दिए गए हैं। उनमें पहला हुक्म ये दिया गया है कि किसी दूसरे के घर में दाखिल होने से पहले उनसे इजाज़त लेना जो है वो ज़रूरी है। और उसमें एक हिकमत ये है कि किसी दूसरे घर में बेजा मदाखलत न हो जिससे उसे तकलीफ़ पहुँचे। दूसरा ये है कि किसी के घर में बिला इजाज़त दाखिल होने से बेहयाई को फ़रोग़ मिलता है, लिहाजा इजाज़त लेने का तरीका बता दिया गया है और कहा गया है कि जब घर वाले सामने आएँ तो फिर उन्हें सलाम कहें। तो पहले ज़मानों में जो है वो ज़्यादातर घरों के दरवाजे भी नहीं होते थे तो इसलिए सलाम करने का हुक्म था। अब तो चार दीवारियाँ और मुकम्मल घर बन गए हैं तो दस्तक दे सकते हैं या घंटी बजा सकते हैं तो वो इजाज़त लेना ही शुमार होता है। और जब घर वाला सामने आए तो उसे सलाम किया जाए। उसके बाद अगली आयत, फ़इन लम ताजिदू फ़ीहा अहदन फ़ला तदखुलूहा, फ़इन, और अगर लम ताजिदू, ना तुम पाओ, फ़ीहा, उसमें, अहदन, किसी को, फ़ला तदखुलूहा, तो पस ना तुम दाखिल हो उसमें, हत्ता यूज़ाना लकुम, यहाँ तक कि तुम्हें इजाज़त मिल न जाए, वइन क़ील लकुम, और अगर तुम्हें कहा जाए, इरजिऊ, लौट जाओ, फ़रजिऊ, तो पस लौट जाओ, हो व अज़का लकुम, वो ये ज़्यादा पाकीज़ा है तुम्हारे लिए, वल्लाहु बिमा तामलूना अलीम, अल्लाह ताला जो कुछ तुम कर रहे हो उसको खूब जानने वाला है। तो कहा गया है कि अगर घर खाली हो, बज़ाहिर नज़र आ रहा हो, तो फिर भी उस घर में इजाज़त नहीं, उसमें दाखिल नहीं होना। हो सकता है कि कोई घर के अंदर मौजूद हो लेकिन नज़र ना आ रहा हो तो खाली समझकर उसमें दाखिल नहीं होना, बल्कि घर वाले की रज़ामंदी के बग़ैर जो है घर में दाखिल होना जो है वो जायज़ नहीं है। उसके बाद अगली आयत है, लैसा अलैकुम जुनाहुन, नहीं है तुम पर गुनाह, अन तदखुलू, कि तुम दाखिल हो, बयूतन, ऐसे घरों में, गैरा मस्कूनतन, जो कि रिहाइश के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे, फ़ीहा, उसमें रिहाइश नहीं है, मताउन लकुम, और वहाँ तुम्हारा फ़ायदा है, वल्लाहु यालमु, और अल्लाह जानता है, मा तुबदूना, जो तुम ज़ाहिर करते हो, मा तक्तुमून, और जो तुम छुपाते हो। तो इससे मुराद जो है अवामी मकामात हैं कि जहाँ जो किसी की मलकियत नहीं होते और वो अवाम के फ़ायदे के लिए खुले आम वहाँ इजाज़त होती है, जैसे मुसाफिर खाने हैं या होटल्स के बैरूनी हिस्से हैं या हस्पताल हैं या डाकखाने हैं, मदरसे हैं, पार्क वगैरह। तो इन जगहों पे बग़ैर इजाज़त के दाखिल होने की इजाज़त है, वहाँ किसी की इजाज़त लेना जो है वो ज़रूरी नहीं होता। उसके बाद जो है
پاکیزہ معاشرے کے لیے دوسرا اصول جو ہے وہ آگے بیان کیا گیا ہے کہ کل کہہ دیجئے للمومنین، مومن مردوں سے، یغضوا کہ نیچی رکھیں، من ابصارہم اپنی نگاہیں، ویحفظوا اور حفاظت رکھیں، فروجہم اپنی شرمگاہوں کی، ذالک ازکی لہم یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ خبیر خبردار ہے، بما یصنعون جو وہ سب کر رہے ہیں۔ تو یہاں جو ہے پاکیزہ معاشرے کی بنیاد رکھنے کے لیے دوسرا اصول یہ دے دیا گیا ہے کہ اگر کہیں سامنے ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں مومنین مرد اور عورتیں، تو کسی ضرورت کے تحت تو مومن مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں جو ہے وہ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور یہ جو ہے تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس کو جاننے والا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اگلا حکم جو ہے وہ عورتوں کو بھی دے دیا گیا ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے، یغضضن کہ وہ نیچی رکھیں، من ابصارہن اپنی نگاہیں، ویحفظن اور وہ حفاظت کریں، فروجہن اپنی شرمگاہوں کی، ولا یبدین اور نہ وہ کھولیں، زینتہن اپنی زینت کی جگہیں، الا مگر ما ظہرا جو ظاہر ہو جائیں، منہا اس سے، ولا یضربن اور چاہیے کہ وہ ڈالیں، بخمرہن اپنی اوڑھنیاں، علی جیوبہن اپنے سینوں کے اوپر، ولا یبدین اور نہ وہ کھولیں، زینتہن اپنی سجاوٹ کی جگہیں، الا مگر لبعولاتہن اپنے خامدوں کے سامنے، او آبائے ہن یا اپنے باپوں کے سامنے، او آبائے بعولاتہن یا اپنے خامدوں کے باپوں کے سامنے، او ابنائی ہن یا اپنے بیٹوں کے سامنے، اول تابعین غیر اولی الاربعۃ من الرجال یا وہ جو آپ کے تابع ہیں اور جو جن میں شہوت جو ہے وہ ایسے مردوں میں جو شہوت رکھنے والے نہ ہوں، اول طفل یا بچوں کے سامنے، الذین وہ لم یظہروا جو کہ نہیں جانتے، علی عورات النساء عورتوں کے پوشیدہ حصوں کو، ولا یضربن اور نہ ہی وہ ماریں، بارجلہن اپنے پاؤں زمین پر، لیعلم کہ تاکہ ظاہر ہو جائے، ما یخفین ما جو خفیہ ہے یعنی پوشیدہ ہے، من زیناتہن ان کی زینت میں سے، وتوبوا الی اللہ اور توبہ کرو اللہ کی طرف، جمیعاً سب، ایھا المؤمنون اے مومنو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو یہاں سجاوٹ سے مراد جسم کے وہ حصے ہیں جن پر زیور پہنا جاتا ہے یا خوشنما کپڑے پہنے جاتے ہیں، لہٰذا عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ غیر محرم مردوں کے سامنے اپنا پورا جسم کسی ایسی چادر یا برقع سے چھپائیں جو ان کی سجاوٹ کے مقامات کو چھپا لے، البتہ ان مقامات میں سے کوئی حصہ کام کاج کے دوران بے اختیار کھل جائے یا کسی ضرورت کی وجہ سے کھولنا پڑے تو اسے یہ کہہ کر مستثنیٰ کر دیا گیا ہے کہ سوائے اس کے جو خود ہی ظاہر ہو جائیں، یعنی ہاتھ پاؤں جو ہیں۔ تو باقی جو ہے چہرہ جو ہے وہ غیر محرم کے سامنے چھپانا جو ہے وہ ضروری ہے، لیکن گھر کے اندر جو ہے جو محرم لوگ ہیں ان کے سامنے اپنے ہاتھ، چہرہ اور پاؤں جو ہے وہ ظاہر کیے جا سکتے ہیں، اور باقی جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ ظاہر نہیں کیا جا سکتا، ان کو بھی چھپا کر رکھنا ہوتا ہے۔ یعنی سجاوٹ کی چیزوں سے مراد جو اوپر چادر اوڑھی ہوتی ہے اس کو بھی کہا گیا ہے، تو وہ گھروں کے اندر اپنی چادریں بھی اوڑھ کے رکھنی ہوتی ہیں، لیکن باہر نکلتے ہوئے ان چادروں کے اوپر جن میں کے اوپر کوئی سجاوٹ ہو یا جس سے میں کوئی اٹریکشن ہو، اس کے اوپر ایسا کپڑا اوڑھنا ضروری ہوتا ہے جس سے ان کی زینت جو ہے وہ چھپ جائے، اور دوسرا یہ کہ اپنے جسم کے تمام اعضاء کو چھپانا جو ہے
وہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ جو گھر کے نوکر ہیں تو لونڈیاں ہیں، ان کے سامنے جو ہے وہ حصے جو ہیں وہ ہاتھ پاؤں جو ہیں اور چہرہ جو ہے ان کے سامنے جو ہے وہ ظاہر ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایسے لوگ جو کہ شہوت نہ رکھتے ہوں، بوڑھے ہو چکے ہوں، جن کے دل میں عورتوں کی طرف کوئی میلان باقی نہ رہا ہو، یا نابالغ بچے ہوں جو بھی مرد و عورت کے جنسی تعلقات کا کچھ بھی انہیں پتہ نہ ہو، اور اسی طرح سے پاؤں میں جو چیزیں پہنی ہوتی پازے وغیرہ اس طرح باہر نہ چلیں کہ وہ ان کی آواز سنائی دے، تو اس طرح سے غیر محرموں کو تک وہ آواز جو ہے وہ بھی نہیں پہنچنی چاہیے۔ اور اگلا جو آیت ہے اس میں پاکیزہ رہنے کے لیے اگلا اصول یہ بتا دیا گیا ہے، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ، تم میں سے جو مرد بے نکاح ہوں، ایامہ بے نکاح ہو، منکم تم میں سے، والصالحین من عبادکم، اور تمہارے غلاموں میں سے جو نیک ہوں، امائکم، اور لونڈیوں میں سے، ان یکونوا فقراء، اگر وہ محتاج ہوں، فقیر ہوں، غریب ہو، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا اپنے فضل سے، واللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور علم والا ہے۔ تو کہا گیا کہ تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح کے ہوں ان کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک بخت غلام اور لونڈیوں کا بھی، اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کشادگی والا ہے اور علم والا ہے۔ اس صورت میں جہاں بے حیائی اور بدکاری کو روکنے کے لیے مختلف احکامات دے دیے گئے ہیں، تو وہاں جو ہے وہ فطری طریقہ جو ہے جنسی خواہش پوری کرنے کا حلال طریقہ ہے، وہ نکاح ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے کہ جو بے نکاح لوگ ہیں، بالغ ہیں، مرد اور عورت نکاح کے قابل ہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے نکاح کر دیے جائیں، اور اگر وہ غریب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو وسعت عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح سے وہ لوگ جو ہیں وہ پاک دامن ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اخراجات پورے کرنے کا انتظام کر دے گا۔ اور نیکسٹ آیت ہے، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِکَاحًا، اور ان لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے جو اپنا نکاح کرنے کا مقدور نہیں رکھتے، یعنی جو لوگ جو ہے نکاح کرنے کی قدرت نہیں رکھتے، فَلْيَسْتَعْفِفْ، پس چاہیے کہ وہ پاک دامن رہیں، الذین، وہ لوگ، لا یجدون، جو نہیں پاتے، نکاح کی حتیٰ قدرت، حتیٰ یہاں تک، یغنیہم اللہ، کہ اللہ غنی کر دے ان کو، من فضلہ، اپنے فضل سے، والذین یبتغون الکتاب، اور وہ لوگ جو کہ اپنے مکاتبین کو پاتے، مما ملکت ایمانکم، جو کہ مکاتبوہم، انہوں نے اپنے غلاموں کو جو ہے مکاتبت ان سے کر لی ہے، ان علمتم فیہم خیرن، تو چاہیے کہ ان سے وہ کر لیں مکاتبت اگر اس میں وہ بھلائی پائیں، وآتوہم من مال الذی آتاکم، اور ان اپنے مال ان کو دے دیں جو اللہ نے ان کو دیے ہیں، ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، اور نہ تم اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر کے لیے مجبور کرو، ان اردنا، اگر وہ ارادہ کریں، تحصنا، پاک رہنے کا، لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، کہ تاکہ تم چاہو دنیا کی زندگی، ومن یکرہن، اور جو کوئی ناپسند کرتا ہے اس سے، فإن اللہ من بعد اکراہہن، اور بے شک اللہ تعالیٰ جبر کے بعد بخش دینے والا ہے، اور غفور الرحیم، اور بخشنے والا ہے۔ آیت نمبر 34 ہے، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ آیَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، وَلَقَدْ، اور تحقیق، انزلنا، ہم نے نازل کی، علیکم، تمہاری طرف، آیاتن، آیتیں، مبیناتن، واضح، و مثلاً، مثال، من الذین، ان لوگوں کی، خلو،
جو گزر چکے، من قبلکم اس سے پہلے، وموعظۃ اور نصیحت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔